مولانا صاحب، میرے چھوٹے سے سوال میں آپ وہ پوری مکمل بات بولتے ہیں جو ہمارے ناظرین اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب، چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ اب بزرگ ہمارے دوست بھی، ہمارے بھائی بھی روزہ رکھنا شروع کر لیتے ہیں، کاہلی آ جاتی ہیں، اپنے آپ کو نیند میں جاتے ہیں، کہیں ٹائم پاس کرتے ہیں موبائلز کے ساتھ، ٹی ویز کے ساتھ، تو ان کے لیے کیا تدابیر ہیں کہ وہ اس چیز کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ کریں، اس چیز کو وہ کاہلی ان کی دور ہو جائے؟ صحیح بات ہے، یہ سوال بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہم گھبرا جا رہے ہیں کہ اب ہمیں 16-17 گھنٹے فاقہ کشی میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ اس معاملے میں دو طرح کے کردار ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی سوسائٹی کو اس چیز سے بالا رکھنے کے لیے، اس چیز سے دور رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، یہ روزے صرف آپ ہی لوگوں پر فرض نہیں کیے بلکہ آپ سے پہلے بھی جو گزرے ہیں، جو مختلف گزرے ہیں، ان پہ بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا باضابطہ طور پر اہتمام کیا ہے، اور اس چیز میں آپ کو کسی بھی طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جدوجہد کرنے والا پیش کرے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل صالح ہو، اگر کسی میں یہ فکر ہم پائے جاتے ہیں، یہ فکر ہم اس سے لے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں متفکر ہیں کہ میں کس طرح اپنے آقا کو، اپنے معبود برحق کو راضی کروں، اگر وہ اس کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف آگے لوگوں میں پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، نہ صرف اس معاملے میں متفکر نظر آ رہا ہے، بلکہ اس کو ہم یہ تڑپ اور شوق و ذوق پا رہے ہیں اس میں کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ان بندوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے جن کو اللہ نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ وہ ہر سطح پر اپنے آپ کو اللہ کا وفادار و وفاشار بندہ پیش کرنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ بھی وفادار و وفاشار بننا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے اسلاف کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک مثال پیش کروں گا جو صحیح بخاری کتاب الصوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سے ہمیں یہ نمونہ حاصل ہو رہا ہے کہ ایک صحابی تھا جس کا نام عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے متعلق آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بار ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، اے عبداللہ آپ کے بارے میں یہ خبر موصول ہوئی کہ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو آپ شب بیدار رہتے ہو، قیام اللیل میں اپنے آپ کو کنٹینیوسلی پیش کرتے ہو، اور آپ کے لیے یہ خبر بھی ہمیں پہنچی ہے کہ آپ دن میں ہمیشہ روزہ دار اپنے آپ کو پیش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا کیا یہ صحیح ہے؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، اس صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ نے ادباً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سچ ہے، صحیح ہے کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام اللیل میں اپنے لحظات و لمحات بسر کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا إِنَّكَ فَعَلْتَ ذَلِكَ حَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَتَفِحَتْ لَهُ النَّفْسُ، اے عبداللہ اگر آپ نے کنٹینیو اپنے آپ کو اسی طرح پیش کیا تو اس سے آپ کی آنکھیں بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا جو جسم ہے وہ بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ اس لیے میری طرف سے آپ کو ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سٹیبل رکھے، اپنے آپ کو کیسے سٹینڈ رکھے، اس کے لیے میرا ایک نسخہ ہے، اس پہ آپ عمل پیرا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لا صام من صام الدہر، اس کا روزہ ہی نہیں ہے جو ہمیشہ
روزہ رکھے. یعنی آپ کو اپنے جسم پر بھی باضابطہ طور پر حقوق عائد کیے گئے ہیں, اپنی فیملی کے بھی رائٹس آپ پہ عائد ہیں, اپنی سوسائٹی کے بھی رائٹس آپ پہ عائد ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان رائٹس کو فالو اپ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ان رائٹس کو آپ شاید رول آؤٹ کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. تو میرا نسخہ ہے صوم ثلاثۃ ایام فہو صوم الدہر. اے عبداللہ, آپ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو, جس کو شرعی اصطلاح میں, شرعی ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں ایام البیض. یعنی ہر مہینے کی 13ویں تاریخ, 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ, ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کیجئے, اور آپ کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب عنایت کیا جائے گا. اس صحابی جلیل نے کہا, تھوڑا تصور کیجئے, جو رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ پیش کرتے ہیں, سستی اور کاہلی میں پیش کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کے سوال میں یہ بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم کیسے اس مہینے سے گزر جائے, کیسے ہم اس مہینے کو وفادار و وفاشار اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس چیز سے وہ بہت زیادہ متفکر نظر آ رہے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ اپنے پرانے جو ڈاکٹرز کے نسخے ہوتے ہیں وہ سامنے لاتے ہیں کہ مجھے عذر ہے, مجھے اس معاملے میں ڈاکٹر کی اجازت نہیں ہے, میں اس معاملے میں اپنے آپ کو اوبیڈنٹ پیش نہیں کر پاؤں گا, اس لیے وہ بہانہ تراش رہے ہیں. ان کو میری طرف سے ادباً یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیے, وہ ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے تھے, وہ ہمیشہ رات میں اپنے آپ کو شب بیداری میں پیش کرتے تھے, اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسخہ عنایت فرماتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے, بلکہ آپ کو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے, اور آپ کو صوم الدہر کا ثواب ملے گا. صوم الدہر کا ثواب آپ کو اللہ کی طرف سے عنایت کیا جائے گا. تو اس صحابی جلیل نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اطیق اکثر من ذلک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ اپنے آپ میں طاقت پائی جاتی ہے, میں اس سے زیادہ کیپبل ہوں, میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. 3 دن میرے لیے کافی شافی نہیں ہے, 3 دن میرے لیے کافی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, قال فصم صوم داؤد علیہ السلام, تو پھر آپ کے لیے ایک اور راہ ہے, ایک اور راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو روزہ دار پیش کریں. اس کا طریقہ کار کیا رہا ہے داؤد علیہ السلام کا؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لعقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھنے والا تھا اور ایک دن افطاری میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا, یعنی الٹرنیٹ وہ اپنے آپ کو روزہ داری میں پیش کرتا تھا. اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے. یعنی وہ اتنے اس معاملے میں اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کرنے والے تھے کہ ان کی زندگی میں یہ کریکٹر بھی سامنے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتے تھے, اور اس میں اپنے آپ کو وہ خوش قسمت سمجھتے تھے. اگر ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو اپنے اسلاف سے, تو ہمارے لیے اٹ از ٹوٹلی انفارچونیٹ فار اس کہ ہم 1 مہینہ آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گھبراہٹ اور اپنے آپ کو سستی اور کاہلی میں پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. اس سے بڑھ کر سوسائٹی میں ہمارے لیے کوئی چیز بدقسمتی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا, بلکہ مسلمان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور آگے آنے کی ضرورت ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو ہر سطح پر فالوور اور اوبیڈنٹ پیش کرنے کا تقاضا ہے. مولانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اچھی طرح سے واقف کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی واقف کر رہے ہیں ان چیزوں سے. تو میرا مولانا صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں نے سنا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے, جو اس پہ لکھا جائے تو وہی اس کی کتاب بن جاتی ہے. تو ان کے لیے کیا خاص تدبیر ہیں, کیسے اپنے بچوں کو ہم شروع کریں, کیسے ہم ان کو اس طرح راغب کریں کہ یہ بھی رمضان کو مہینے کو حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک.
اصل میں اس کو ہم مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ قوم کسی بھی سطح پہ فلاح نہیں پائے گا جس کو اپنے مستقبل کی فکر نہ ہو۔ آپ نے بہت اچھا سوال دہرایا۔ تو اس مہینے کے حوالے سے بھی بچوں میں ہمیں باضابطہ طور پر یہ کریکٹر ودیت کرنے کی ضرورت ہے، یہ کریکٹر ان میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بعد نہ صرف اسلامی شعار کا باضابطہ طور پر احترام اور تقدس بحال رکھے، بلکہ ہم سے زیادہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو آگے پیش کرے۔ اس کے لیے بھی ہمیں اپنے اسلاف کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی جو رولنگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے اسلاف ہے۔ جو بات میں نے اس سے پہلے بھی دہرائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ کو بھی ایمانداروں میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو آپ کے لیے اسلاف ہی بطور آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ جب رمضان ابھی فرض نہیں کیا گیا تھا تو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ہمیں عاشورہ کا روزہ تاکیداً اسلام کی طرف سے عطا کیا گیا، 10 محرم کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارک میں، حیات مبارکہ میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ بھی ملاؤں گا، ایڈ کروں گا۔ تو ابھی رمضان فرض نہیں کیا گیا تھا، یہ 10 عاشورہ کا روزہ مسلمان تعلیماً اور تاکیداً رکھا کرتے تھے۔ ام عطیہ کا کہنا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم بچوں کو، جس کو اس دور میں ٹوائز کہتے ہیں، ڈالز کہتے ہیں، گڑیا کہتے ہیں، مختلف صورتوں میں وہ مارکیٹ میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کی دل بہلائی کے لیے بہت قیمتی ڈالرز اور ٹوائز ان کے لیے بازار سے لاتے ہیں۔ تو اس دور میں ایسا سٹائل نہیں تھا، اس دور میں بہت زیادہ سمپلسٹی پائی جاتی تھی، بہت زیادہ سادگی پائی جاتی تھی۔ تو ام عطیہ کا کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اپنے بچوں کو مختلف ٹوائز اور ڈالرز میں مگن رکھتے تھے، لیکن 10ویں عاشورہ کا روزہ ان میں عادت ڈالنے کے لیے باضابطہ طور پر ہم اہتمام کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے، ہمارے ساتھ کھائے اور ہمارے ساتھ افطار کرے۔ چھوٹا ہونے کے ناطے وہ بیچ دن میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں مجھے بھوک لگی، ماں مجھے بسکٹ کھلاؤ، ماں مجھے فلانی چیز فستانی چیز دیا جائے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی صورت میں اسلامی روزہ سے دور رکھنے کی اجازت نہیں پاتے ہیں، اگرچہ یہ بچے ابھی رفیع القلم ہیں، جن پہ ابھی ثواب اور گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، ابھی یہ مکلف نہیں ہے، ابھی ان پر رسپانسبلٹی نہیں ہے، ابھی ان پہ اسلامی طور پر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے یہ نفلی روزہ بھی اس حد تک ان میں عادت ڈالنے کی کردار پیش کرتے تھے کہ ان کو ہم ڈالرز ٹوائز دیتے تھے، لیکن افطاری سے پہلے ان کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تاکہ ہمارے آنے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ان میں یہ بات اس حد تک ان میں پائی جائے کہ دوسروں کے لیے وہ قابل رشک بن جائے۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو نہ صرف روزہ رکھنے کی ان میں عادت ڈالنی ہے، بلکہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اے میرے امتیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو یہ نعمت عطا کی گئی ہے بچوں کی شکل میں، تو ان بچوں کو اسلامی طور پر سٹیبل بنانے کے لیے، بالغ کرنے کے لیے آپ کو میری طرف سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ابھی وہ 7 سال کے ہی ہے، لیکن آپ کو ان بچوں میں نماز کی عادت ڈالنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اپنے ساتھ لیجئے مسجد میں، اور ہمیں ماہ رمضان میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سحری میں اٹھائے، اپنے ساتھ مسجد لے جائے،
اپنے ساتھ قرآن پاک کی ان کے سامنے تلاوت کرائے، اپنے ساتھ ان کو افطاری کی عادت ڈالے، اپنے ساتھ ان کو سویرے اٹھنے کی عادت ڈالے، اپنے ساتھ ان کو دروس میں بٹھانے کی عادت ڈالے، اپنے ساتھ ان کو ذکر و اذکار کی عادت ڈالے۔ ماں اپنی جے نماز پہ، جس کو مصلی کہا جا رہا ہے، وہ مصلی پہ بیٹھی ہو، وہ اسلامی طور پر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتی ہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتی ہو، 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کی ہو، تو اس کو اپنا بچہ، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا اپنے پہلو میں رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو بھی سکھائیے۔ اگرچہ اس حدیث میں سندن کلام کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کا بچہ فصاحت میں آ جائے، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے بولنے کی طاقت دی جائے، تو جب آپ کا بچہ اذا افصحوا فعلمہ لا الہ الا اللہ، جب آپ کا بچہ اس اہل ہو جائے کہ وہ بات کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پایا جائے، بات کرنے کی صلاحیت وہ اپنے اندر رکھے، تو آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا کلمہ جو اس کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا کلمہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ نہ صرف لا الہ الا اللہ بلکہ جو بھی اسلامی ارکان ہے، جو بھی فنڈامنٹل ہے، جو بھی بیسک ہے، جس کے لیے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب ہم بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں تو بالغ ہونے کے بعد ان میں کوئی کمپلیکیسی اور کوئی دقت ہم نہیں پائیں گے کہ وہ سویرے اٹھنے میں اپنے آپ کو اللہ بچائے سستی اور کاہلی میں پیش کرے، وہ نماز پڑھنے میں اپنے آپ کو بعید پیش کرے۔ نماز چور جس کو کہتے ہیں، وہ نماز چور نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ قیم الصلاۃ نظر آئے گا۔ اس کے لیے آذان نہ صرف ایک صدا ہوگی بلکہ اس کے لیے آذان اسلامی شعار ہوگا، اور وہ آذان کی آواز سننے کے بعد اپنے آپ کو ہر سطح پہ اوبیڈنٹ اور فالوور پیش کرے، اور آذان سے پہلے ہی اس نے وضو کر کے رکھا ہوگا، کیونکہ اب ظہر کا وقت ہے، اب عصر کا وقت ہے، اب مغرب کا وقت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ابھی تک ہم زیادہ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ اس معاملے میں جو بڑے ہیں وہ سستی کے اور کاہلی کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے میں 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کی جسارت کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چھوٹے ہیں، اگر ان کی طرف ہماری توجہ مبذول نہ ہو تو یہ چھوٹے اللہ کے حضور مقدمہ پیش کریں گے، اور اس مقدمہ میں قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات ہمیں کہی گئی ہے کہ یہ چھوٹے اللہ کے حضور یہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہم اپنے سادات اور بڑوں کے پیچھے چلے۔ طاووس رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بدر گزرے ہیں، ابن کثیر کے حوالے سے آیا ہے کہ طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ کہا کہ جو بڑے ہیں، بڑوں سے مراد جن کے اندر پاور آف ڈیسیجن ہے، جو سوسائٹی میں ایک قداور کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جن کی سوسائٹی میں چلتی ہے، جن کی سوسائٹی میں باضابطہ طور پر ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، سوسائٹی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جو سوسائٹی میں بڑے ہیں ان پر بھی چھوٹے مقدمہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو علماء پائے جاتے ہیں ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے سراؤنڈنگس میں، ان پر بھی چھوٹے مقدمہ کریں گے۔ ان بڑوں نے، ان علماء نے ہماری طرف اپنی توجہ مبذول نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم راہ سے بھٹک گئے، جس کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم ڈیویٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اسلام کا تعارف نہیں ملا، اپنے اسلامی شعار کا تعارف نہیں ملا، اپنے اسلامی ارکان کا تعارف نہیں ملا۔ 40 سال تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ رمضان کس چیز کا نام ہے، رمضان کس لفظ سے نکلا ہے۔ ابھی تک شاید سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ رمضان رمز سے نکلا ہے، یہ جلانے کے معنی میں پایا جاتا ہے۔
یعنی رمضان اس کو اسی لیے لغوی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. ابھی ہمارا بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ رمضان کس چیز کا نام ہے, نماز کس چیز کا نام ہے, اسلام کس چیز کا نام ہے, یہ کن کا قصور ہے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ محترم نے اپنے سوال میں دہرایا کہ ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ what is right and what is wrong. ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیسے چلنا ہے, کیسے پینا ہے, کیسے کھانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ام سلمہ کا بیٹا تھا. پہلا جو اس کا شوہر تھا وہ ابو سلمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ام سلمہ بیوہ ہو گئی. ام سلمہ کا کہنا ہے کہ میں نے وہی الفاظ دہرائے جو کسی کے مرنے کے وقت اسلام نے ہمیں سکھایا. اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے موت کی خبر آپ تک پہنچے, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ دور کا رہنے والا ہو, بطور مسلمان آپ کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ او منہا. تو میں نے یہی الفاظ دہرائے, لیکن اندر ہی اندر مجھے گٹھن محسوس ہو رہی تھی کہ اب مجھے اس جیسا شوہر نہیں ملے گا جس کریکٹر اور کردار کا شوہر ابو سلمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ان کلمات کی بدولت, ان کی وسادت سے اور اس کردار کی ببرکت اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمائی کہ میں ایک دن بیٹھی تھی تو مجھے پیغام نکاح آیا. وہ کسی عام صحابی کا نہیں تھا, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح میں نے قبول کیا. اس کے بعد میں خدمت اقدس میں پہنچی اور مجھے ام المومنین کا خطاب ملا. میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ابھی چھوٹا تھا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشان میں پہنچا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچا, تو اس نے کھانا شروع کیا. اس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ آداب طعام کیا ہے, کھانا کھانے کے آداب کیا ہے. وہ کبھی پلیٹ میں دائیں طرف اپنے ہاتھ کو لیتا تھا, کبھی بائیں طرف, کبھی پیچھے, کبھی آگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنی چشمان مبارک جب اٹھائی تو عمر کی طرف دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ابھی اس بچے کو آداب طعام معلوم نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ چھوٹا ہے, اس کو بڑا ہونے دو, بالغ ہونے دو, تو پھر میں اس کو سکھاؤں گا. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بچے کو اپنے سامنے لایا اور کہا کہ بیٹا, آپ کا کھانا اسلامی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے, آپ کا ادب ابھی اسلام سے بعید نظر آ رہا ہے, اس لیے میری چند نصائح ہے, آپ ان پہ عمل پیرا ہو جائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا اذا اکلت فقل سم اللہ, اے بیٹے جب آپ کبھی بھی کھانا کھانا شروع کرے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا نام لینا چاہیے, یعنی جس کو ہم بسم اللہ کہتے ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کھانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَكُلْ بِيَمِينِكَ, آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی تعلیم دی جا رہی ہے. صرف اس پہ بس نہیں کیا بلکہ کہا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, آپ کو ادھر ادھر کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو پلیٹ کے آگے کی طرف کھانے کی تعلیم دی جا رہی ہے. نہ آپ کو دائیں جانے کی اجازت ہے, نہ آپ کو بائیں جانے کی اجازت ہے, نہ آپ کو پیچھے جانے کی اجازت ہے. اس چیز سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اسلامی شعار اور اسلامی آداب سے باخبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, اور یہ ذمہ داری ہم بڑوں پہ عائد ہو رہی ہے, یہ ذمہ داری گھروں کے بڑوں پہ عائد ہو رہی ہے, یہ ذمہ داری سوسائٹی کے بڑوں پہ عائد ہو رہی ہے, علماء پہ عائد ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت میڈیا پایا جا رہا ہے, جس کی ایک کڑی یہ پروگرام ہے, میڈیا کے حوالے سے بھی بچے ہمارے بہت زیادہ ایکٹیویٹ نظر آ رہے ہیں. ان کی نظریں صرف میڈیا پہ بچھی ہوئی ہے, میڈیا پہ نظر آ رہی ہے. اگر میڈیا اس معاملے میں اپنا رول پیش کرے تو مجھے امید قوی ہے کہ مستقبل قریب میں اس چیز سے ہم اپنے بچوں کو آشکارا اور اجاگر کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے.